شہزادے اور ہمارے اہل سنت کا عظیم نام، عالم اسلام کی عظیم ہستی، اب اس رنگ سے مدح رسول دوسرا ہو، انداز جدا ہو، فکر جدا ہو، لہجہ جدا ہو، الفاظ ہو قرآن کے اور فکر رسا ہو، اور لہجے میں محمد کے خدا بول رہا ہو، اخلاص ہو، الفت ہو، محبت ہو، وفا ہو، اور صاف یہ سب ہو تو مفتی اعظم پاکستان کا شہزادہ ہو۔ استقبال کیجئے حضرت علامہ مولانا راغب صاحب نعیمی صاحب کی تشریف لا رہے ہیں، محبتوں کے ساتھ استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جامعہ نعیمیہ، جامعہ نعیمیہ، نعیمیہ صوت القرہ پاکستان، شہید پاکستان، مفتی اعظم پاکستان، مفتی اعظم پاکستان، پاکستان، پاکستان۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ کم و بیش 15 سال قبل والد گرامی ڈاکٹر محمد سرفراز نعیمی شہید نے دارالعلوم جامعہ نعیمیہ میں پہلی بار بین الاقوامی محفل قرات کا اہتمام فرمایا۔ 2008 کی ایک تصویر قاری رفیق صاحب نے میرے سے شیئر کی، اور اس وقت مصر کے عظیم قاری سید متولی علیہ رحمہ تشریف لائے اور بڑا خوبصورت پروگرام ہوا۔ الحمدللہ قاری صاحب اور آپ کی ٹیم گزشتہ کئی سالوں سے محفل حسن قرات کا اہتمام اور انتظام کر رہی ہے، اور کم و بیش ہر سال حالات میسر آنے پر بین الاقوامی قرہ آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم کی قرات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور آپ کے وجود کے رگ رگ میں قرآن کریم کی آیات مبارکہ کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ احباب، میں آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کروں گا جو پنڈال میں تشریف فرما ہیں، اور کم و بیش انہیں پنڈال میں بیٹھے ہوئے 3.5 گھنٹے ہو چکے ہیں، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، کمی نہیں ہو رہی۔ کسی بھی محفل، کسی بھی تقریب، اور خاص طور پہ محفل قرات کی بہتری، اچھائی اور اس کی اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں قبولیت کا یہی درجہ ہے کہ جو جہاں پہ آ کے بیٹھا وہ وہیں پر جم کے بیٹھ گیا، جب تک کہ محفل کی آخری آیت کی بھی تلاوت نہ ہو جائے۔ قرآن کریم کے حوالے سے مجھے صرف 2 باتیں آپ سے عرض کرنا ہے۔ ایک، قرآن کریم اللہ وحدہ لا شریک کا آخری پیغام ہدایت
جو انسان کی رہنمائی کے لیے بواسطہ رسول آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچا۔ بلا شبہ اس کا حرف حرف 10 نیکیاں ہمارے نامہ اعمال میں لکھتا جاتا ہے جیسے ہی وہ زبان سے ادا ہوتا ہے۔ لیکن تصور کیجئے ہم نے قرآن کریم کو ہر حرف کے بدلے 10 نیکی جمع کرنے کا ذریعہ تو نہیں بنا لیا۔ ہم نے قرآن کریم کو گھروں میں جزدان میں لپیٹ کر اوطاق میں رکھنا اپنے لیے باعث برکت تصور کر لیا، اور قرآن کریم کے نیچے سے دلہن کو گزار کے یہ تصور کر لیا کہ اب وہ اپنے گھر میں سکھی رہے گی۔ احباب، قرآن کی عزت، تعظیم، توقیر بلا شبہ اپنی جگہ پر، اس کے ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں اپنی جگہ پر، لیکن قرآن حقیقت میں ہماری اور آپ کی رہنمائی کے لیے نازل ہوا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس قرآن سے ہم نے اپنی رہنمائی کے لیے کیا کیا موتی چنے؟ یہ قرآن جو ہماری زندگی کے ہر لمحے میں ہمیں جینا سکھاتا ہے، اس سے ہم نے زندگی گزارنے کے کتنے اسباق حاصل کیے۔ قرآن جو ہمیں انسانوں کے حقوق کی تعلیم دیتا ہے، قرآن ہمیں جو انسانوں کا ادب کرنا سکھاتا ہے، قرآن ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کے بارے میں آگاہی دیتا ہے، قرآن ہمیں ریاست کے امور کے بارے میں ہدایات دیتا ہے، قرآن ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کے بارے میں راستہ فراہم کرتا ہے۔ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم کے ان بتائے ہوئے جتنے بھی نکات میں نے آپ کے سامنے گنوائے، ان میں سے کتنوں کو ہم اپنی زندگی میں رائج کیے ہوئے ہیں؟ ہر شخص خود اپنی ذات میں انصاف کرے کہ وہ قرآن کی اس ہدایت کو کتنا تسلیم کیے ہوئے ہے اور کتنا اپنی ذات پر نافذ کیے ہوئے ہے۔ اور اگر نہیں تو سوچے کیوں؟ اگر ایسا نہیں تو خیال میں لے کر آئے کہ وہ دن کب آئے گا جب اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ قرآن کی اس ہدایت کے مطابق گزرے گا۔ اور قرآن کی یہ ہدایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے بغیر مکمل نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق ہے، اور یہ وہی اخلاق ہے جس کے بارے میں جب حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا گیا آپ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں، تو آپ نے کیا خوب ارشاد فرمایا، کانا خلقہ القرآن، کہ آپ کا اخلاق تو قرآن ہی ہے۔ احباب، قرآن انسان کو بام عروج تک پہنچانے والی کتاب ہے، اور اس
کتاب سے ہدایت و رہنمائی اسی وقت ہم حاصل کر پائیں گے جب ہم اس کتاب کے ساتھ اپنا تعلق قائم کریں، اس کتاب کو پڑھیں، اس کتاب کی زبان سیکھیں۔ ہمیں زبان نہیں آتی تو ان علماء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کریں جنہیں اس کتاب کی زبان آتی ہے، جو اس کتاب کی ہدایت کو جانتے ہیں اور جو اس کتاب کی رہنمائی کو آگے پہنچاتے ہیں۔ اور اگر ایسا نہ کیا تو پھر ہماری زندگی اس شخص کی مانند ہو جائے گی جس نے اس کتاب کے ساتھ اپنا تعلق نہ قائم کیا، اس شخص کی مانند ہو جائے گی جب وہ اس کتاب کی بسم اللہ کو پڑھنا شروع کرے تو اس کی زبان سے بسم اللہ کے پورے الفاظ نہ نکلے، جب وہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنا شروع کرے تو سورہ اخلاص کی تلاوت مکمل نہ کر پائے، جب وہ سورہ کوثر کو پڑھنا چاہے تو اسے سورہ کوثر زبانی یاد نہ رہے، اس شخص کی مانند ہو جائے گی جس کی زبان سے اس کتاب حکمت کے الفاظ پورے ادا ہی نہیں ہوتے، اس شخص کی مانند ہو جائے گی جس کی زبان سے خاتم النبیین کا لفظ ہی ادا نہیں ہو پاتا۔ احباب ذی وقار، اس کتاب کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑیے، اس کتاب کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اس کتاب کو اگر آپ نہیں سمجھ پائیں گے تو آپ اس دنیا میں اپنے آنے کا مقصد حاصل ہی نہیں کر پائیں گے، اور جسے اپنے مقصد کے بارے میں علم نہ ہو وہ اپنی زندگی کی تنظیم مینجمنٹ کیا کر سکتا ہے؟ یہ کتاب ہمیں مقصد حیات کا علم دیتی ہے۔ آئیے اس کتاب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کیجیے اور اپنے مقصد حیات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ وما علینا الا البلاغ۔